تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی ساتھیوں نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے یہ بات پوچھی کہ حضرت کچھ ربیع الاول کے بارے میں کچھ تحقیقی بات آ جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، تو اس لیے میں آپ حضرات کے کچھ گنے چنے سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں، جو مختصر انداز میں تفصیل کے لیے آپ یوٹیوب پر ہے یا کہیں کتابوں کے اندر، تاریخی کتابوں کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو میں مختصر انداز میں آپ کے سوالات کے جواب دے دیتا ہوں۔ پہلا سوال کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ دوسرا سوال کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ تاریخ وفات کب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مکتب بریلوی تاریخ ولادت اور وفات کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ چوتھا سوال کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ عید میلاد النبی منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور پانچواں سوال یہ کہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور کون اس کے بانی ہیں؟ چھٹا سوال کسی صاحب نے پوچھا کہ 12 ربیع الاول کو جو کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے؟ ساتواں سوال یہ کہ عید میلاد النبی کے جشن میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ 7 سوالات ہیں جو کسی صاحب نے پوچھے ہیں۔ میں بھی سوچا کہ بھئی یہ واقعتاً یہ بہت اچھے سوالات ہیں، تو مناسب یہی سمجھا کہ مختصر انداز میں آپ کو ان سوالات کے جواب دے دوں۔ تو پہلا سوال آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ دیکھیے، مستند اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بسعادت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بعض علماء نے 8 کو کہا ہے، بعض علماء نے 9 کہا ہے، لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میں نے تحقیق کیا، وہ بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول اور پیر کا دن صبح صادق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور انگریزی کے حساب سے 20 یا 22 اپریل اور 570 پر 1 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور اسی طرح کسی صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے، میں تفصیل آگے بتاؤں گا کہ جو 12 ربیع الاول کی بات ہے، وہ اس طرح کی ساری جتنی باتیں ہیں میں آگے آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ دوسری بات آپ نے مجھے پوچھا کہ تاریخی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ دیکھیے، تاریخی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دن میں دونوں کی بات ایک ہے۔ دیکھیے، دن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے پیر کے دن ہے۔ جیسا کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے، میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں۔ تو بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت بھی پیر ہی کے دن ہوئی اور وفات بھی اللہ کے رسول کی پیر ہی کے دن ہوئی۔ رہی بات تاریخ میں اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول لکھا ہے، حالانکہ یہ محل اجتہاد ہے، وہ اشکال ہے، یہ محل اشکال ہے۔ یہ بات واقعتاً اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کی وفات ہوئی نہیں ہوئی ہے۔ میں تھوڑی بات آپ میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری حج اللہ کے رسول نے فرمایا 11 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول مکہ گئے، اور عرفات کے میدان میں آپ 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن عرفات میں اللہ کے رسول موجود تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے بعد پھر وہاں سے مدینہ آئے، تو محرم سفر یہ 2 مہینے اللہ کے رسول وہاں مدینے میں رہے۔ مطلب مکے سے جب اللہ کے رسول حج ختم کیے تو 3 مہینے اللہ کے رسول زندہ رہے۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، یہ 3 مہینے اللہ کے رسول
دنیا کے اندر باقی تھے، اور جیسے آپ مکہ سے پھر مدینہ آئے، پھر مدینہ میں آ کر اللہ کے رسول سفر کی ابتدا میں بیمار ہوئے، پھر آخر میں پھر اللہ کے رسول کو بیماری سے کچھ غشی آئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے تھے۔ تو آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتقال کی جو تاریخ ہے، اگر حساب لگایا جائے تو 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 2 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی حساب لگائے ذی الحجہ، محرم، سفر، ان 3 مہینوں کو اگر آپ حساب لگائے، ذی الحجہ کی آپ 30 تاریخ رکھ لیں، اور محرم کی بھی 30 تاریخ رکھیں، سفر کی بھی آپ 30 تاریخ رکھیں، تو آپ ان تینوں کو بھی 3 مہینوں کی بھی اگر آپ 30 تاریخ رکھیں تو پھر بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا وفات کا دن نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان کو 2 کو یہ رکھا کہ 29 کی تاریخ رکھے اور ایک کو آپ 30 تاریخ رکھا، یعنی ذی الحجہ اور محرم کو آپ نے 29 رکھا، سفر کو آپ 30 رکھے، تو تب بھی 12 ربیع الاول کو وفات رسول نہیں آئے گی۔ اگر آپ ایک کو 29 رکھا، 2 کو 30 رکھا تو بھی نہیں آئے گی، یا چاروں کو آپ نے 29 رکھا، چاروں کو 30 رکھا، تینوں کو 30 رکھا یا تینوں کو 29 رکھا، تب بھی اللہ کے رسول کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں آتی، بلکہ اللہ کے رسول کی وفات کی تاریخ جو ہے وہ 12 نہیں بلکہ 2 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کا دنیا سے وفات پایا اللہ کے رسول۔ اب یہ جو 12 ربیع الاول کی جو بات دنیا کے اندر جو چل پڑی ہے، جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کے اقوال زیادہ ہونے کی وجہ سے اور یہ زیادہ زبان زد ہونے کی وجہ سے علماء نے اس کو 12 تاریخ لکھ دیا گیا ہے۔ اب رہی بات دوسری بات، یہاں تک تو بات ہو گئی آپ کی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وفات رسول اور ولادت رسول کی تاریخ یہ ہے۔ اب میں اپنی مین اہم باتوں پر آتا ہوں۔ آپ نے مجھے یہ بھی پوچھا کہ تیسرا سوال، مکتب بریلوی تاریخی ولادت اور تاریخی وفات کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، جن کو احمد رضا خان بریلوی، جن کو بریلوی مسلک کے لوگ ان کو ائمہ اربعہ سے زیادہ مقدم مانتے ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے اپنی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی میں نے دیکھا، ان کی کتابوں میں وہ خلفائے راشدین سے زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو یہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ احمد رضا خان بریلوی کو ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر بھی پھینچے، حضرت عمر بھی پھینچے، حضرت علی بھی پھینچے، حضرت عثمان بھی پھینچے، علی رضی اللہ اجمعین، یہ سارے صحابہ کو پیچھے رکھتے ہیں، اور ائمہ اربعہ جیسا کہ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ہیں، یہ چاروں کو یہ پیچھے ڈھکل دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ آگے اتنا ان کو عہدہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا عہدہ ہے تو امام احمد رضا خان بریلوی ہیں۔ تو انہی کی کتاب سے میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 26 میں یہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ انہی کی کتاب ہے جو مکتب فکر بریلوی کی کتاب ہے، کہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی ولادت ہے، یعنی اللہ کے رسول 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات ہوئی۔ یہ ان کی کتاب ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے، آپ ان سے اشکالات پوچھ سکتے ہیں۔ میں ان بریلوی مکتب فکر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کے اعلیٰ حضرت یہ کتاب میں لکھے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی ولادت ہے، تو آپ 12 ربیع الاول کو کس وجہ سے خوشی مناتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ 8 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی نہیں مناتے، آپ کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہ آپ 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں۔ تو گویا کہ الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ آپ کی حضرت کی کتاب کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات کی خوشی مناتے ہیں، اور رسول کی وفات پر انسان مسلمان خوش نہیں ہوتا بلکہ شیطان خوش ہوا ہے۔ تو آپ حضرات جو خوشیاں منا رہے ہو 12 ربیع الاول کی، یہ خوشیاں کس وجہ سے منا رہے ہیں؟ کیا آپ 12 ربیع الاول کو جو خوشی منا رہے ہیں، کیا آپ شیطان کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ جو آج کل ہمارے مسلمان جو کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے طور پر مناتے، یہ غلط ہے۔ اس لیے ان کے حضرت کی کتاب جو، کیونکہ آج عمومی طور پر تو یہی بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی یہ
جو بدعات ہیں یا خرافات جو ہو رہے ہیں یہ مکتب بریلوی کے لوگ ہی جو خرافات کرتے ہیں. چاہے آپ درگاہوں پر چلے جائیں, آپ مزاروں پر چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, دنیا کے اندر جتنے بھی بدعات ہیں یہ انہی کی ایجاد ہیں اور یہ انہی کے پیشوا ہیں, امام ہیں. خود لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات ہوئی. تو میں مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے قول کے مطابق جو بریلوی مسلک کے ہیں یہ فوراً اللہ سے توبہ استغفار کریں, کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات 12 ربیع الاول ہے. تو گویا کہ آپ حضرت کی خوشیوں میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ ہمارے حضرت کی مخالفت کرتے ہوئے ہم شیطان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس لیے آپ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات یہ اپنی کتاب کے اندر لکھیں, لیکن اکثر مستند جو کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات 2 ربیع الاول کو ہے. تو تیسرا سوال, چوتھا سوال کسی صاحب نے یہ پوچھا کہ عید میلاد النبی منانے کی شرعی حیثیت کیا. دیکھیے عید میلاد النبی شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے, نہ کسی صحابی نے کیا, نہ کسی تابعین نے کیا, کسی تبع تابعین نے کیا ہے. کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں بنایا اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آگے اس کے جو 7واں سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ عید میلاد النبی کے جشن میں شرکت کرنا, اس میں ساری اس کے خرافات بیان کروں گا. بہرحال میں آپ مختصر یہاں بتا دیتا ہوں کہ عید میلاد النبی شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے, اور نہ اللہ کے رسول کی بات کبھی کسی نے کیا ہے, اور نہ کسی تابعین کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا ہے. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے خرافات ہیں اور بہت سارے آج دنیا کے اندر ہو بھی رہے ہیں. اس میں قمقمے لگانا اور لاکھوں روپے اس میں خرچ کرنا. میں آگے بتاؤں گا کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں, ان کے جملے کیا کیا ہوتے ہیں, میں آگے ان کی باتیں بتاتا ہوں. تو اس لیے شریعت میں عید میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اس لیے ان سب چیزوں سے اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اسی طرح کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور کون اس کے بانی ہیں. دیکھیے عید میلاد النبی کی ابتدا میں بتا دیتا ہوں کہ سیرت کی کتابوں میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہے کہ 6 صدی سے پہلے کسی کی کہیں بھی کتاب میں نہیں مل سکتا کہ آپ کو 6 صدی سے پہلے عید میلاد النبی منائے جاتے تھے یا جشن میلاد کے جلسے اس طرح لگائے جاتے تھے, کہیں نہیں مل سکتا. بلکہ یہ جو بدعت جو شروع ہوئی ہے, میلاد النبی کی جو محفلیں جو سجنا شروع ہوئی اور جو اس طرح کی جو چیزیں شروع ہوئی 604 ہجری کے بعد سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی, کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے عاشق تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا خود نبی کی سنت میں ہوا کرتا تھا, اور ان کی محفلیں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تذکیروں میں ہوا کرتی تھی. لیکن بعد کے لوگوں نے 604 ہجری کے بعد سے سب سے پہلے سلطان ابو سعید مظفر, یہ آدمی کا نام ہے, اور اس کے ساتھ ابو الخطاب ابن دحیہ نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھا. 604 ہجری میں اس کی سب سے پہلے بنیاد رکھا کہ یہاں سے میلاد کی ابتدا ہوئی, یہاں سے میلاد النبی کے سارے جلسے جلوس شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں, اور اس طرح خلفاء کے زمانے میں, ائمہ اربعہ کے زمانے میں کہیں اس طرح نہیں ہوتے تھے. یہ بعد کے لوگوں کی رسومات ہیں جو 6 صدی تک کہیں ہمیں یہ بات نہیں مل سکتی. 6 صدی کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی. اور اس نے سب سے پہلے جب مجلس شروع کی محفل میلاد کی تو اس نے 3 شرطیں وہاں شروع کی. سب سے پہلے یہ کہا کہ بھئی میلاد کی ہم مجلس تو کر رہے ہیں, لیکن اس میں سب سے پہلے اس کی تاریخ طے کیا جائے. ربیع الاول کی اس نے تاریخ طے کی کہ ربیع الاول میں ہم اللہ کے رسول کی میلاد کریں گے. اب بعد میں جو ہے انہوں نے دوسرا یہ چیز انہوں نے شرط رکھا کہ اس میں علماء و صلحاء کو بلایا جائے, تو علماء و صلحاء بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے. تو تیسری بات اس میں یہ رکھا کہ سارے جلسے جلوس کے بعد ہم کھانے کا بھی انتظام کریں گے, اور کھانے کا انتظام اس لیے ہوگا کہ اللہ کے رسول کو ثواب پہنچایا جائے. یہ تینوں چیزیں وہاں ہوا کرتی تھی. یہ ابتدائی کی بات بتا رہا ہوں کہ محفل میلاد کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اب اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے اور زیادہ مضبوطی ہونے لگی, اور اس زمانے میں بہت سارے علماء اس کی مخالفت بھی تھے. کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے, شریعت کے اندر بدعت ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. جیسا کہ علامہ فاقانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں موجود تھے. انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, اور کئی ان کے رفقا بھی تھے اس کی مخالفت کرتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنی کتاب انہوں نے سب سے پہلے یہ بات لکھا کہ یہ بدعت ہے,
اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کو بدعت سیئہ کا فتویٰ دیا کہ یہ محفل میلاد کی جو دل سے آپ جو اس طرح کی تاریخ طے کر کے علماء صلحاء کو جو بلایا جاتا ہے، اس میں کھانے کا التزام بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بدعت سیئہ ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بعد کے علماء کو جب اس کے خرافات معلوم ہے، بعد میں اس کے نقصانات علماء کے سامنے آئے، تو سارے علماء نے ان چیزوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ ہاں بھی یہ بدعت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بعد میں یہ چیز تو ابتدا ہو چکی تھی، بعد میں لوگوں نے دیکھا دیکھی دیہاتوں کے اندر شروع ہوئے، قریوں کے اندر دیکھا دیکھی یہ دنیا کے اندر اور زیادہ مضبوطی پکڑ گئی، جو آج تک یہ چیز ہم نوبت دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی، جیسا کہ بہت سارے آج بھی نوجوان جو ہے گلیوں میں جھنڈے لگا لیے، گانے لگا رہے ہیں۔ خیر میں آگے بتاؤں گا اس کی خرافات کیا کیا ہو رہے ہیں، اور میرے پاس آ رہے ہیں کہ یہ سوال بھی ہے کہ جشن میلاد النبی کے اس کے خرافات کیا ہیں، اس سوال آپ کیا بتاؤں گا آگے میں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہاں سے ابتدا ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آدمی تھے، جو لوگ ابتدا اس کی کیے ہیں، واقعتاً یہ نیک لوگ تھے یا کیسے تھے؟ جس کا نام سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن سعدیہ جو دہیہ ہے، یہ دو آدمی یہ نیک تھے یا برے تھے؟ ایک بات تو سوال یہ بھی ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی فاسق و فاجر تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ آدمی فاسق و فاجر تھے، اور انہوں نے اپنی عیاشی کے اور خواہشات کو پورے کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیز شروع کی۔ حالانکہ بادشاہ تھے اس زمانے کے، اور اس زمانے میں بھی علماء ایسے بھی تھے جو اپنے پیسوں کو بک جایا کرتے تھے اور حق بولنے سے پیچھے ہو جاتے، جیسے آج بھی بہت سارے علماء ہیں جن کو علماء سو سے تطبیق دی جاتی ہے کہ بھئی چند پیسوں کی وجہ سے اپنے دین کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ زمانے کے اندر بھی کئی علماء ان کو بک گئے تھے، اور بعد میں ان کے جیبیں بھرنا شروع ہوئی، ان کے گھروں میں آمدنیاں شروع ہو گئی۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ صحیح چیز ہے اور آپ کر رہے ہیں غلط۔ تو بعد میں انہوں نے اس غلط کو بھی صحیح بنا دیا۔ اب یہ ہوتے ہوتے رسومات شروع ہو گئے، جو آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے وہ علماء جو اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے، اپنے گھروں کی تجوریوں کو بھرنے کے لیے، اپنے گھروں کے گودنوں کو بھرنے کے لیے چند پیسوں کی خاطر اللہ اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں اب ہو رہا نہیں ہو رہا، تو یہ چیزیں وہاں سے ابتدا ہوئی۔ اور لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھے، لیکن مجھے تو یہ بات تو کہیں تحقیق تو نہیں ملی کہ یہ نیک تھے، لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعتاً فاسق و فاجر تھے، کیونکہ یہ کئی لاکھوں روپے ان چیزوں میں لگا دیا کرتے تھے۔ جیسے یہ ربیع الاول میلاد کے نام پر یہ لاکھوں روپے لوگوں کو اس میں اڑایا کرتے، جس میں ڈانس گانا بھی ہوتا، ناچ گانا بھی ہوتا، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ عیاشیاں تک اس میں ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اس سے پہلے 6 صدی سے پہلے میلاد کے نام پر کوئی جشن نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح کسی صاحب نے یہ بھی ایک سوال کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، ان کھانوں کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے یہ بھی۔ آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں بہت سارے گلی کوچوں کے اندر، جیسے 12 ربیع الاول آتا ہے تو گلی کوچوں کے اندر کھانا پکایا جاتا ہے، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں خود آج گھر میں بیٹھا تھا، میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کہنے لگا کہ حضرت ہمیں 12 ربیع الاول کے کچھ نام سے چندہ دے، کیونکہ ہم کھانا پکا رہے ہیں۔ اس طرح کی خرافات ہیں، یہ سب چیزیں ختم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کھانے کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی آدمی نے اس کھانے کو اللہ کے رسول کے نام پر نظر باندھا ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کھانا اس نیت سے بنایا ہے کہ ہم کھانا بنا کر تقسیم کریں گے، ہمیں اللہ نیکیاں نہیں دیں گے بلکہ اللہ کا رسول ہمیں نیکیاں دیں گے۔ نظر اس کو کہتے ہیں کہ نیکی اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے اس کی نیکی کا طلب کرنا۔ یہ اس طرح کے نظر مانتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو اس کھانے کا کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، تو اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اللہ کے نام پر چاہے قربان کی جاتی ہو، اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام پر قربانی کرنا یا صدقہ کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ یہ وما اہل لغیر اللہ بھی کے اندر داخل ہو کر یہ کھانا حرام ہے۔ اور رہی بات اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت ہم اس کو نظر کے طور پر نہیں بلکہ ہم اس کو ثواب کی نیت سے بانٹتے ہیں، صدقے بلکہ ہم صدقے اللہ کے رسول کو ثواب پہنچانے کی نیت سے بانٹتے ہیں، تو بات الگ ہے۔ لیکن عمومی طور پر تو آج نظر ہی کی نیت سے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے غریبوں سے چھینتے ہیں، اور ایسے بہت سارا ہو رہا ہے کہ گلی گلی میں، جس طرح ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں
हिंदुओं की जो गणेश की ईद आई और इसी तरह अब 2-3 दिन पहले जतरा की जो ईद गुजरी है हिंदुओं की, ये गली कुचों में जाकर मुसलमानों से गैरों से सबसे चंदा लेते हैं। और फिर ये चंदा लेकर के लाखों का पैसे लेकर के खर्च करते हैं और खाना पकाते हैं और खाना उठाकर फेंका, नियमत की ना कदरदानी होती है। ये सब चीज़ें हो रही हैं आज। अब गली कुचों के अंदर आप खाने के इंतजाम इस तरह कर दिए, कितने लाखों रुपये लोगों की बर्बाद नहीं हो, बताओ मुझे। तो इसलिए अगर कोई आदमी नज़र की नीयत से एक खाना खिलाता है लोगों को, तो इसका खाना हराम है। आप किसी को खिला भी नहीं सकते और ख़ुद भी नहीं खा सकते और जानवरों को भी नहीं खिला सकते। इस खाने को आपको फेंकना पड़ेगा। अगर आप सवाब की नीयत से खिला रहे हैं तो गुरबा इस खाने को खा सकते हैं। उमरा को इस खाने से एहतियात करना चाहिए, क्योंकि उमरा को सवाब की नीयत से जो ईसाली सवाब का जो खाना है, ये उमरा के लिए मकरूह तंज़ीही है, नहीं खाना चाहिए उमरा के लिए। लेकिन उमूमी तौर पर ये चीज़ आज यही पाई जा रही है कि भाई लोग जो है नज़र ही की नीयत से पकाते हैं, तो इसलिए इन सब खानों को नहीं खाना चाहिए। और इसी तरह ये भी है कि ईद मीलादुन्नबी के जश्न में शिरकत करना कैसा है, ये बहुत अहम चीज़ है। ये अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। आज जश्न के नाम पर लोगों को बहुत धोखा दिया जा रहा है। मैं बड़े इससे अफसोस से मैं बात कहता हूँ और मैं इस बात को सामने रखकर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर में जानकर कहता हूँ कि ये जितने भी लोगों को धोखा दे रहे हैं उलमा, मैं इस बात से आगे बढ़कर कहता हूँ ये उलमा सू हैं कि जश्न के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। कि मकतब बरेलवी फ़िक्र के लोगों को, मकतब बरेलवी फ़िक्र के जो लोग हैं, जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की जो मकतब फ़िक्र के ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोगों को मैं ये बात ये कहता हूँ, आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं? जश्न के नाम पर क्या क्या खुराफात नहीं हो रहे भाई। लाटों को सजाया जाता है कि अल्लाह के रसूल ने इस ज़माने में इस तरह हुआ। औरतों को बाज़ारों में, यहाँ तक कि शरीयत में औरतों को घर के अंदर नमाज के अंदर भी अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि हाल में पढ़ने के बजाय आप अंदर कोठरी में पढ़ो। अगर उससे ज़्यादा अगर कहीं पर्दे की चीज़ अगर अंदर और एक रूम है तो वहाँ जाकर पढ़ो। मस्जिद में अल्लाह के रसूल ने अफजलियत से ज़्यादा घर में नमाज़ पढ़ने का औरत को हुक्म दिया है कि तुम घरों में नमाज़ पढ़ो, ये तुम्हारी अफजलियत है। तो आजकल हालात तो ऐसे चल रहे हैं, फितने के अंदेशे हैं। और मैंने कई ऐसे मस्तूरात के वाक़यात को मैंने देखा कि इस तरह के जश्न में जाकर हराम कारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो बताओ तुम्हें इसका गुनाह मिलेगा नहीं मिलेगा? तो पहली बात तो ये कि तुम जुलूस निकालते हो, ये भी गलत है। कहाँ से हदीस से साबित है कि बताओ इस तरह से जुलूस निकालना झंडियाँ लेकर? और एक साबित मुझे एक बात ये कहते हैं कि एक साहब ने मुझे कहा कि हज़रत देखिए झंडियाँ लगाना ये हदीस से साबित है। मैं कहता हूँ कि कहाँ से साबित है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल जिस वक्त दुनिया के अंदर पैदा हुए तो उस वक्त सबसे पहले हज़रत जिब्राइल ने 3 झंडे लाए, एक मक्के पर लगाया और अल्लाह के रसूल के घर पर लगाया, एक है उहद के पहाड़ पर लगाया। तो इस तरह वो कहते हैं कि हालांकि ये रिवायत तो मौजू है, मन धड़क है, अल्लाह के रसूल की तरफ झूठी रिवायत को बयान करना आदमी को अपने जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो आदमी मेरी तरफ झूठी बात को साबित करे, हालांकि वो हदीस नहीं है। आप देखिए आज मीलाद के नाम पर जो मौलूद शरीफ जो पढ़ा जाता है, मैं ये बात भी ये मसला बयान कर देता हूँ, मौलूद शरीफ के नाम पर जो किताब पढ़ी जाती है ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसमें सारी बातें गलत हैं, ये एक रिवायत भी इसमें सही नहीं। सारी की सारी रिवायतें मौजू हैं और मौजू रिवायत का मतलब ये है कि सारी झूठी बनी हुई है। और अल्लाह के रसूल की तरफ झूठी रिवायत को मंसूब करना ये हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए आप इस तरह के जो मौलूद के नाम पर, ये जश्न के नाम पर जो जुलूस निकाल रहे हो, ये कहाँ से साबित हैं भाई? जबकि आपके आला हज़रत ने ख़ुद लिखा है कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की वफ़ात का दिन है। आप 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की विलादत मना रहे हो या वफ़ात मना रहे हो? मुझे बताओ। आप विलादत मना रहे हो तो विलादत की तारीख़ भी 2 हैं, एक तो है कि 8 है या नहीं तो 9 है। तो 9 में से कोई एक तारीख़ आप तय करो, 2 में से, यानी तो 8 तय करो या तो 9 तय करो। जबकि आपको इस बात की तहक़ीक़ ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल की विलादत कब हुई, वफ़ात कब हुई। वफ़ात की तारीख़ में भी उलमा ने यह साबित किया है कि मैंने खुद आप पहले बता दिया कि 2 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की वफ़ात का दिन है, जबकि आरब के आला हज़रत की तहक़ीक़ के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है। तो जश्न आप जो खुशियाँ मना रहे हो, गली गली कूचों में फिरकर लोगों को खाने के इंतज़ाम कर रहे हो, हराम कारियाँ जो लोगों को सिखा रहे हो, बताओ मुझे ये सही है गलत है? ये मुझे तो ये बात है कि भाई जश्न के नाम पर जो मीलाद जो निकाला जाए हराम है, हराम है। और फिर इसमें जो कोई जश्न तो नहीं, इसकी कोई शरई हैसियत भी नहीं है और ये सब चीज़ें ख़त्म है। एक सवाल मैं आपसे ये करता हूँ
جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں خصوصاً ان سے میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات کا دن ہے، ولادت کا دن یہ کہتے ہیں آپ، ولادت کا دن اللہ کے رسول کا 12 ربیع الاول ہے، تو اس کی ابتدا ہوئی 600 صدیوں کے بعد، مطلب 6 صدیوں کے بعد اس کی ابتدا ہوئی، 604 ہجری کے بعد اس کی ابتدا ہوئی اس میلاد کی، اور جشن کی جو ابتدا ہوئی وہ 604 ہجری کے بعد اس کی ابتدا ہوئی۔ اور آپ لوگ کہتے ہو کہ جو آدمی 12 ربیع الاول کو جشن نہ منائے وہ مسلمان نہیں ہے، تو میرا آپ حضرات مکتبہ بریلوی سے یہ اشکال ہے، مجھے آپ اس کا جواب ضرور دے کہ 6 صدیوں سے پہلے جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، ائمہ اربعہ گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، کہ یہ سب مسلمان نہیں تھے؟ سوال ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو آدمی جشن میں شرکت نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ بتاؤ یہ جو شرکت نہیں کرے، یہ جشن نہیں کرے، کیا مسلمان نہیں تھے؟ یہ معلوم یہ ہے کہ آپ کی پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔ اور دوسری بات آپ مجھے یہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں جو اس سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے جشن نکالنے سے، پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط جشن ہی غلط ہے، اب نکال رہے ہیں تو اس میں کچھ اشکالات یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے غیر مسلموں پر روب پڑے گا۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں، غیر مسلموں پر روب آپ کے اس طرح کے مجمع نکالنے سے روب نہیں پڑتا، اس طرح نہیں پڑتا، بلکہ غیر مسلموں پر جو روب پڑے گا وہ آپ تقوی پرہیزگاری پیدا کریں، آپ جو ہے شریعت کے پابند بنیں، نمازوں کی پابندیاں کریں، صوم و صلات کی پابندیاں کریں، جس چیز کو اللہ کے رسول نے موت کی آخری سانس تک نہ چھوڑا ہو، نماز نہ چھوڑا ہو، اب آپ جو ہے اس جشن میں نماز بھی چھوڑ رہے ہو، نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ ایک سفر میں گیا تھا، میں ہبلی گیا تھا میں، تو وہاں میں نے خود دیکھا کہ عصر کا وقت ہے، مسجد کے سامنے سے جلوس نکل رہا ہے، نماز کو نہیں آ رہے، اور میں نے رات پورا وہاں دیکھا کہ پوری رات جو ہے لوگ اس جشن میں لاکھوں کروڑوں روپے اڑا رہے ہیں۔ میں نے صبح میں کسی آدمی سے پوچھا کہ بھئی یہاں جشن میں کتنے پیسے اڑائے، تو کسی نے کہا کہ حضرت 2 کروڑ روپے صرف جشن میں اڑائے ہیں، اور وہ شاید ہبلی شاید نہ تھا، ہبلی ہی تھا میں وہاں پر، اور وہاں ایک گاؤں ہے اسلام پور کے نام سے، وہاں اس طرح کا قصہ ہو رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس طرح کے جو آپ خرافات کر رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور بے پردگیاں ہو رہی ہیں، آپ گلی کوچوں میں اللہ کے رسول کے جو نعتیں شریف جو پڑھ رہے ہیں، اچھی باتیں پڑھیے، لیکن تعین کر کے جو ایسا چارے کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے بتائیے مجھے؟ اس لیے یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس طرح آئے جائیں تو غیر مسلموں کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ اب یہ بات یہ کہ آپ ایک حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، مجھے یہ بات مجھے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت دیکھیے عید الفطر کے مسئلے میں بھی یہ بات ہے کہ ایک جگہ سے جاؤ تو دوسری جگہ سے، دوسرے راستے سے نکلنے کا طریقہ اور جانے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ دیکھیے وہاں نماز کا مسئلہ ہے، جشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پر جشن کا مسئلہ ہوتا تو ہم خود بتائیں کہ بھئی جشن کا مسئلہ ہے، وہاں نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز کو جاؤ تو اس طرح جاؤ۔ ہاں جشن منا رہے ہیں آپ، بھئی آپ خوشی کس کی بنا رہے ہیں مجھے بتاؤ، جبکہ کوئی قرآن حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، تو جشن آپ جو منا رہے ہیں کس کی منا رہے ہیں؟ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح جشن میں نکلیں گے تو اس سے غیر مسلم خوش ہوں گے، غیر مسلم خوش نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے جس وقت فلسطین جو فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ایک عمدہ گھوڑا لے لیں، عمدہ کپڑے پہن لیں، کیونکہ آپ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، وہاں آپ کو کچھ ملے گا، مطلب آپ کو فلسطین کی چابیاں، بیت المقدس کی چابیاں دی جا رہی ہیں۔ تو حضرت نے لوگوں کے کہنے پر گھوڑا بھی عمدہ لے لیا اور کپڑے بھی عمدہ پہن لیے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب پہن لیے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس میں بیٹھنے میں اور چلنے میں بڑا لچک نظر آیا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کو نکالا اور گھوڑے سے نیچے اترے اور حضرت صحابہ سے فرمایا، تاریخی جملہ کہا انہوں نے، کہا کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت شان و شوکت سے عزت نہیں دی ہے۔ اچھے کپڑے پہننے سے عزت نہیں ملتی، اسلام کو عزت ملے گی، اچھے کپڑے پہننے سے، اچھی سواریاں لینے سے اسلام کو عزت ملے گی، بلکہ آپ صوم صلات کی پابندیاں کریں، چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں، کپڑے شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہنے ہیں، منہ کھولے تو گالیاں دیتے ہیں، بتاؤ وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ جبکہ یہ لوگوں کی زبانوں سے گالیاں ہی گالیاں نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت
गाली गलोच के अंदर उतर जाए तो अल्लाह की नज़रों से नीचे गिर जाएगी। बताओ इनके अंदर गाली गलोच है नहीं है? तो बहरहाल मैं तफसील में जाए बगैर ये बात कहता हूँ कि कहते हैं कि भाई गैर मुस्लिम पर इसका रोब पड़ेगा, गैर मुस्लिम पर इस पर रोब नहीं पड़ेगा। भाई आप मस्जिदों को आबाद करें, फजर की नमाज़ की पाबंदियाँ करें और इशा की नमाज़ की पाबंदियाँ करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुनाफिक के लिए इशा और फजर जो है मुश्किल होगी, तो मुनाफिकियत की अलामत में ना आए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमें नमाज़ों की पाबंदियाँ करना है, इससे मुसलमानों को इज़्ज़त मिलेगी। तो और जो कहते हैं कि भाई इससे मुसलमानों को इज़्ज़त, ये भी गलत है। ये जश्न से जाने से मुसलमानों को इज़्ज़त नहीं मिलती। नमाज़ों को जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें इससे इज़्ज़त भी देंगे और इस्लाम को इससे इज़्ज़त भी मिलेगी। और आखिरी बात ये है कि ईद मिलादुन नबी के नाम से मुझे ये भी पूछा कि ईद की इब्तदा कहाँ से हुई। देखिए आगे चलते चलते एक बात तो ये कि महफिल मिलाद की इब्तदा वहाँ से हुई, 6 सदियों के बाद महफिल मिलाद की हुई और बाद के लोगों ने इसको देखते 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 ईद लगा दिया। देखिए शरीयत मुतहरा के अंदर 2 ही ईदें हैं, एक है ईद उल फित्र, एक है ईद उल अज़हा, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी के अंदर रिवायत भी मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, एक है ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, इसके बाद कोई ईद नहीं है। बाद के लोगों ने इसको जाते 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 ईद लगा दिया। देखिए ईद का माना यह कि खुशी का दिन, जश्न का दिन। तो आपने बाद में चलते चलते अल्लाह के रसूल की विलादत के दिन को जो आपने बनाया है उसको ईद मिलादुन नबी लगा दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे मेरे कब्र पर ईद ना मनाओ। इसका मतलब आपने समझा होगा। तो ये सारी बातें आप ईद मिलादुन नबी की निकाल देते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी कब्र पर ईद ना मनाओ, मतलब ये कि मेरे कब्र पर आप जश्न और सजदे और इस तरह की खुशियाँ ना करो जिस तरह के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहूद जिस तरह के गैर करते हैं इस तरह के तुम मेरे कब्र पर ना करो। अल्लाह के रसूल को मालूम था तो अल्लाह के रसूल ने इस तरह कहा था। तो आज हमारे मुसलमान जो कब्रों के पास इस तरह करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, जब अल्लाह के रसूल की कब्र पर खुशी करना मना है तो बाहर कहाँ से आप कर रहे हैं इस तरह की? पहले तो आप तारीख़ तय करें, भाई तारीख़ तय करो आपके अल्लाह के रसूल की विलादत कब है। आपके आला हज़रत कहते हैं कि 8 तारीख़ और किसी ने कहा कि 9 तारीख़, लेकिन हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह की विलादत का दिन है। तो आपके आला हज़रत के मुताबिक 8, तो फिर आपको 8 तारीख़ पर करना चाहिए मिलाद। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब 12 रबीउल अव्वल क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह से फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार करें। आपके हज़रत के कहने के मुताबिक ये 12 रबीउल अव्वल ये वफ़ात रसूल का दिन है, इसलिए इसमें सुन्नत समझकर या इसमें सवाब की नीयत समझकर या इसमें आशिक़ान रसूल की नीयत से समझकर भी इसमें शिरकत करना जायज़ नहीं है। ये बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जो आदमी जलसे में इस तरह के जो जुलूस में शिरकत होता है वो आशिक़ रसूल है। भाई मैं आपसे फिर वही सवाल दोहराता हूँ कि आज से जो इसकी इब्तदा 600 साल के बाद हुई है कि 600 साल से पहले जितने भी सहाबा ताबईन जो तबे ताबईन जो गुज़रे हैं या खुलफ़ा राशिदीन हैं और अइम्मा अरबा हैं, या ये आशिक़ रसूल नहीं थे? अगर मैं इसकी दलाइल देना शुरू करूं तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा। बस मुख्तसर तो बात ये है, मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप ही आशिक़ रसूल हो, आपसे ज़्यादा इश्क़ रसूल तो उन लोगों के पास था जिनका चलना उठना बैठना इश्क़ रसूल में था। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में लिखा है, रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लिखा है कि वो वज़ू में आँखों के अंदर तक पानी डाला करते थे। कहते कि वज़ू के अंदर आँखों के अंदर ही पानी डालकर धोते। ये इश्क़ रसूल था, वो आप कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों से पैसा लूटने के लिए, लोगों को इस तरह के खुराफात में डालकर उम्मत को गुमराह करने की कोशिश ना करें, लोगों को आज बिदात से दूर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ आलिम वही है जो लोगों को हक़ बात कहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हक़ आलिम वही है, सही आलिम वही है जो हक़ बात कहता हो। आप हक़ बात कहें, अपने जेब को भरने के लिए इस तरह की बात ना कहें। अल्लाह ताला हम दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हिदायत से नवाज़े, दोनों जहां में आफ़ियत के फ़ैसले फ़रमाए
اور اللہ تعالیٰ یہ جو ربیع الاول کی جو خوشیوں میں ہم ہمارے مسلمان جو وقت ضائع کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ ولادت نبی ہے، یہ سب چیزوں کو خرافات کو ختم کریں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو یہودیوں کو اور غیروں کو ہم ان سب چیزوں میں اور زیادہ مدد کر رہے ہیں. یہ سب اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی اللہ ہم تمام کو کوشش عطا فرمائے اور سارے ان سب چیزوں کو خرافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں اللہ ہم کے ساتھ عافیت کے فیصلے فرمائے اور صحیح طریقے سے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عشق رسول کرنے کی اور ادا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے.